أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعہ ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر نفلی عبادت کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی فرض عبادت ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، اور میں نے بتایا کہ فرضوں کا ثواب اس ماہ مقدس کے اندر 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی جائیں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کی تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ تو خود اصل مالک ہے اور نہ ہی محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تمام وسائل کی باغ ڈور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق سے نوازے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ تو قصہ مختصر مالداری اور تنگ دستی یہ محض اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مالداروں کو اپنی دولت کے اوپر اترانے اور گھمنڈ کرنے کا ہرگز حق حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو پل بھر میں انہیں روٹی کا محتاج بنا دے۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو رحمت اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے لیے جاری کر دے فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، اگر کسی کے لیے بند کر دے تو فلا مرسل لہ من بعدہ،
اللہ رب العزت کے بعد کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو اس کو جاری کر دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں ہر مسلمان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے، اور خاص طور سے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی۔ اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت کے تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ تو دیکھیں جب یہ ساری دولت ہی اللہ رب العزت کی، جب یہ ساری دولت ہی اللہ رب العزت کی قدرت کی بنا پر ہمیں ملی، تو اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم فرما دے کہ تم اپنا سارا مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دو، تو ہمیں شکایت کرنے یا اسی طرح اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ دیکھیں اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے جتنی چاہے خرچ فرما دے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا یہ کافی قرار دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ من لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سارا مال دے دینا مقصود نہیں بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا کافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ میرے بندو، ہم تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ اسی مال کا کچھ حصہ مانگ رہے ہیں جو ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے، تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آپ ذرا ارشادات قرآنی پر غور کریں، دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے نیک بندے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ نساء کے اندر ایک جگہ ارشاد ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں ایک جگہ ارشاد ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم ہی نے انہیں دے رکھا ہے۔ سرًّا وعلانیہ، چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ اللہ رب العزت سے ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر کسی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف کر کے یہ فرمایا کہ میرے بندے ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ تو دیکھیں ان جیسی آیات سے اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کا حکم کسی ٹیکس کا نہیں ہے جو انسان اسے بھاری سمجھے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت ہی کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اسی امانت میں سے اللہ رب العزت ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے دینے میں کسی بھی انسان کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے دینے میں کسی بھی انسان کے دل کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں بوجھ تو اس وقت ہوتا
جب ہم سے ہماری ہی اپنی ذاتی کوئی چیز مانگی جاتی۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پہلے زمانے کے اندر صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی، اسے جلا کر کے بھسم کر دیتی۔ یعنی زکوٰۃ کا اور صدقے کا مال کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا تھا، بلکہ آگ سے جل کر بھسم ہو جانا یہی اس کا اصل مقصود تھا۔ لیکن دیکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ اس امت سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی امت کے ضرورت مند افراد کے اوپر خرچ کر دیا جاتا۔ آپ دیکھیں مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم، اس امت کے مالدار طبقے سے لیا جائے، وترد الی فقرائہم، اور اس امت کے ضرورت مند طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیں اب تو ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے مال سے اپنے ہی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا یہ در حقیقت میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت ہی کو دینا ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں ایک بندہ بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا، کہ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اس کی خیر خیریت لینے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو خود ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو آج اسے میرے پاس پاتا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی آج تیرے یہ سارے اعمال میرے پاس محفوظ ہوتے اور آج میں تجھے ان کے اوپر بڑا ہی اجر و ثواب دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب العالمین ہی کو کچھ دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کے پورے مال کا،
پورے مال کا صرف اور صرف 40واں حصہ سال بھر میں، یعنی پورے سال میں صرف ایک مرتبہ فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا۔ اور دیکھیں یہ حکم بھی مطلق نہیں، بلکہ ایسا مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا مال جو ہماری ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، ایسا مال جو ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے زائد ہو، اور اس پر ایک سال اس طرح گزر گیا ہو کہ نصاب کلی طور پر یا جزئی طور پر باقی ہو۔ ان تمام شرائط کے پائے جانے کے باوجود ہی میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی۔ دیکھیں اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سیدھا 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور مال کے آتے ہی فوراً یہ حکم دے سکتا تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ ہمیں فقط 40 روپے میں 1 روپیہ، یا پھر کہیں کہ 80 روپے میں 2 روپے، یا پھر کہیں کہ 100 میں 2.5 روپے، یا پھر کہیں کہ 1000 میں 25 روپے بطور زکوٰۃ کے نکالنا ضروری قرار دیا۔ اب بھی اگر کوئی بندہ میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ اور ناقدرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں، عام طور سے جو شرعی عبادات ہیں ان کے اوپر اجر و ثواب کا وعدہ جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں آخرت میں کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو جنت میں فلاں اجر و ثواب ملے گا۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو جنت کے خاص دروازے باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ لیکن دیکھیں زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں، جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا تذکرہ ہے، وہیں میرے پیارے بھائیوں دنیاوی نقد فائدہ بھی بیان فرما دیا، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے، یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے اس کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان جانی مالی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم فائدہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ زکوٰۃ اور صدقات کی برکت سے جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں، ہٹا دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ، آپ صدقہ دینے میں جلد بازی سے کام لیا کریں، فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ مصیبتیں صدقات سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور فرمایا وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ و صدقات کا دنیاوی فائدہ، اور آخرت میں جو فائدے ہیں وہ تو میرے پیارے بھائیوں بے شمار ہیں، اور ایک مومن کو صحیح معنوں میں آخرت کے جو فائدے ہیں وہ اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مقدس کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک مرحمت فرمائیں گے، اور اخلاص سے اگر آپ دیں گے تو اللہ رب العزت اور بھی زیادتی فرما دیں گے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال کا دینا یہ ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنا۔ اور ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرے گا تو اسے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا،
میرے پیارے بھائیوں بالکل نقصان نہیں ہو سکتا، وہ ہر طرح سے فائدے ہی فائدے میں رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کل قیامت میں ہمارے لیے حجت اور دلیل بنے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات میں دی گئی ایک معمولی سی کھجور کو اللہ رب العزت اپنے دست قدرت میں لیتے ہیں اور اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جیسے ایک بندہ اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معمولی سی کھجور اللہ رب العزت کے یہاں بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اس کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ و صدقات کا دینے والا ہوگا اسے جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، ان میں وہ بندہ بھی ہوگا جو خفیہ یعنی پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہوگا، اس طرح صدقہ دیتا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور مشورہ آپ کو دیتا ہوں، جس طرح میں نے زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے اسی طرح زکوٰۃ کے دینے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق ضرور کر لیں کہ جس بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس ادارے یا جس جماعت کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آیا وہ جماعت شرعی اصول کے مطابق زکوٰۃ کے پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرتی ہے نہیں کرتی؟ اگر صحیح جگہ پر خرچ کرتی ہے تو شوق سے دے دیں، اور اگر صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتی تو میرے پیارے بھائیوں پیار سے منع کر دیں۔ لیکن اس تحقیق کے اندر اتنی شدت بھی نہ برتیں کہ ہر چندے کے لیے آنے والے کو ہم شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں اور اس کے ساتھ حقارت بھرا معاملہ کرنے لگیں، کیونکہ یاد رکھیں بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو مدارس سے ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں بشرطے کہ صحیح آدمی ہو، یہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ گھر بیٹھے ہم سے آ کر کے زکوٰۃ کا پیسہ لے جاتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے باہر نکلیں گے لیکن آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو زکوٰۃ کے مال کو قبول کر لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ان حضرات کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان حضرات کی بے عزتی اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو پیار سے دے دیں، نہیں سمجھ میں آتا تو پیار سے منع کر دیں، لیکن ناقدری نہ کریں۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ ہم سے لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں کو شرعی اصول کے مطابق جہاں خرچ کرنا چاہیے وہیں پر خرچ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو اپنی زکوٰۃ کا امین بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اس امانت کا پورا حق ادا کریں، ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے یہاں ہر بندے کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔